محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ و بالا کے لیے محترم سامعین کرام، اللہ احکم الحاکمین کا بہت بڑا احسان عظیم ہے کہ رب العالمین پھر سے ہماری زندگیوں میں ماہ مقدس، ماہ صیام، رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، بلکہ آ چکا ہے۔ بڑے ہی خوش نصیب وہ لوگ ہیں، بڑے ہی خوش بخت وہ لوگ ہیں کہ جن کی زندگیوں میں ماہ مقدس، ماہ صیام، رمضان المبارک کا مہینہ آیا اور پھر اس کی قدر کر کے، احترام کر کے، اس کا حیا کر کے، اس کی پاسداری کر کے، مکمل روزے رکھ کے، قرآن کی تلاوت کر کے، ذکر و اذکار کر کے، اپنے گناہوں کی اللہ احکم الحاکمین سے پکی سچی توبہ کر کے اپنے نام جنت الاٹ کر لیتے ہیں۔ اس سے بڑھ کر کے دنیا میں دوسرا کوئی خوش نصیب نہیں ہے۔ اور اس کے برعکس دوسرا وہ شخص جس کی زندگی میں رمضان کا مہینہ تو آیا اور پھر اس کی قدر کر کے، احترام کر کے، حیا کر کے اپنے گناہوں کی اللہ سے معافی نہ مانگ سکا، اس سے بڑھ کر کے دوسرا کوئی شخص بدبخت اور ناخوش نصیب نہیں ہے۔ اور رمضان کی آمد سے پہلے ہی اہل ایمان خوش ہو جاتے ہیں، ان کا دل باغ باغ ہو جاتا ہے، خوش ہو جاتے ہیں۔ وہ رمضان المبارک کی آمد کی خوشیاں مناتے ہیں اور انتظار میں رہتے ہیں کہ کب رمضان المبارک کا مہینہ آئے، بخششوں کا مہینہ آئے، رحمت کا مہینہ آئے، مغفرت کا مہینہ آئے اور ہم اللہ احکم الحاکمین سے زیادہ توبہ کر کے، زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کر کے، ذکر و اذکار کر کے ہم اپنے رب کے قریب ہو جائیں گے، کیونکہ انہیں ذہن میں، ان کے دل و دماغ میں یہ بات ہوتی ہے کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو رب العالمین جنت کے دروازوں کو کھول دیتے ہیں، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتے ہیں، اور شیاطین جو بڑے بڑے سرکش شیطان ہوتے ہیں ان کو رب العالمین جگڑ دیتے ہیں، بند کر دیتے ہیں، اور اللہ احکم الحاکمین ایک رکعت جو عام سنت ادا کرتے ہیں، نفل ادا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بڑھا چڑھا کے 70 فرضوں کے برابر کر دیتے ہیں۔ جس طرح ہر انسان کے لیے ایک موسم ہوتا ہے، سیزن ہوتا ہے، جس طرح آج کسان کے لیے گندم کا سیزن ہے، پورے سال کی محنت کا پھل آج اس کو مل رہا ہے، اور کاروبار حضرات والے بھی، ان کے لیے بھی ایک سیزن ہوتا ہے جو بڑے ہی محنت کے ساتھ، تگ و دو کے ساتھ وہ اپنے سیزن کو کماتے ہیں کہ پورا سال بیٹھ کے ہم کھائیں گے آسانی کے ساتھ۔ اور اسی طرح مومنوں کے لیے، اہل ایمان کے لیے بھی یہ ایک سیزن ہے اللہ احکام الحاکمین کے ہاں اپنے گناہوں کی اللہ سے معافی مانگنا اور زیادہ سے زیادہ نیکیاں جمع کرنا۔ محترم عزیز بھائیوں، یہ رمضان المبارک کا مہینہ اور ان کے روزے، ان کا قیام، سحری افطاری، یہ مومن کے لیے باعث مسرت بھی ہے اور باعث ثواب بھی ہے۔ اور اس کے برعکس اہل منافق، اہل نفاق، جب وہ رمضان مبارک کے بارے میں سنتا ہے اور وہ اس کا دل تنگ ہو جاتا ہے، ہلکا ہلکا بخار آ جاتا ہے کہ رمضان مبارک کا مہینہ آ رہا ہے، اب دوسرے لوگوں کو دیکھ کر بھی کھانا پینا چھوڑنا پڑے گا، غیبت، چغلی، جھوٹ اور گالی کو چھوڑنا پڑے گا۔ میرے محترم بھائیو، یہ اہل نفاق
اور اہل منافق کی نشانی ہے رمضان کے مہینے کا سنتے ہی اور اس کا دل تنگ ہو جاتا ہے اور زبان سے شکوے کرتا ہے کہ اب رمضان مبارک کے مہینے میں 10-12 گھنٹے کی بھوک کو اور پیاس کو برداشت کرنا پڑے گا، اور وہ دل سے خوش نہیں ہوتا، زبان سے خوشی کا اظہار نہیں کرتا، بلکہ وہ دل سے زبان سے شکوے کرتا ہے اب بھوک پیاس کو برداشت کرنا پڑے گا۔ میرے محترم بھائیو، اس کے برعکس اہل ایمان، اہل توحید، جس کے دل میں ایمان کی کرنیں ہیں، وہ رمضان المبارک کے مہینے کا سن کر، چاند کو دیکھ کر اس کا دل باغ باغ ہو جاتا ہے۔ جس طرح فجر کی نماز پڑھنے کے بعد انسان ظہر کی نماز تک کوئی گناہ ہو جاتا ہے، لغزش ہو جاتی ہے، کوئی ایسی برائی ہو جاتی ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جب بندہ ظہر کی نماز پڑھتا ہے، رب العالمین فجر سے لے کر ظہر تک جو اس سے گناہ ہوتے ہیں، لغزش ہوتی ہے، برائی ہوتی ہے، ظہر کی نماز ادا کرنے کے ساتھ ہی رب العالمین اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ کتنا بڑا پیکیج ہے، کتنی بڑی چھوٹ ہے ایک مومن کے لیے، ایماندار کے لیے، کلمہ پڑھنے والے کے لیے۔ اور اسی طرح میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جب بندہ ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد عصر کی نماز تک انتظار میں رہتا ہے اور اس کے درمیان جو وقفہ ہے، ٹائم ہے، اس میں اگر انسان سے کوئی غلطی ہوگی، خطا ہوگی، برائی ہو گئی، عصر کی نماز پڑھنے کے ساتھ رب العالمین معاف کر دیتے۔ اسی طرح ایک نماز دوسری نماز کے لیے کفارہ ہے، اور اسی طرح فرمایا الجمعۃ الی الجمعہ، بندہ جمعہ پڑھتا ہے اخلاص کے ساتھ، محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ، اور ایک جمعے سے لے کر دوسرے جمعے کے درمیان جو دن آتے ہیں اور ان دنوں میں اگر کسی بندے سے گناہ ہو گیا، لغزش ہو گئی، برائی ہو گئی، تو جمعہ ادا کرنے کے ساتھ ہی رب العالمین اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اور اسی طرح رمضان مبارک کے بارے میں بھی فرمایا الرمضان الی الرمضان، جب بندہ 11 مہینوں کے بعد رمضان المبارک کے مہینے میں محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، دل کی خوشی کے ساتھ رمضان المبارک کے روزے رکھتا ہے، قیام کرتا ہے، ذکر و اذکار کرتا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، رب العالمین اس کی زندگی کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اور رمضان المبارک کے آنے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ نے ہماری زندگیوں میں 30 دن بھوکا پیاسا کیوں رکھا؟ 13-14 گھنٹے کا روزہ، بھوک پیاس، اس کو برداشت کرنے کا مقصد کیا ہے؟ کیا اللہ ہمیں بھوکا مارنا چاہتا ہے، یا ہم پر کوئی آزمائش ڈالنا چاہتا ہے، یا ہم سے کوئی امتحان لینا چاہتا ہے؟ نہیں میرے محترم عزیز بھائیوں، اللہ احکم الحاکمین نے اس رمضان کے مہینے کا مقصد قرآن مجید میں یوں فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تمہارے اوپر روزوں کو فرض کر دیا ہے جس طرح کما کتب علی الذین من قبلکم، تم سے پہلے لوگ گزر گئے، پہلی امتیں ختم ہو گئیں، ان پر بھی یہ روزے فرض تھے۔ کس لیے فرض تھے؟ کیا مقصد ہے؟ اللہ نے ہم سے کیا لینا ہے؟ اللہ کا تقاضا کیا ہے ہم سے؟ اللہ نے اسی آیت کے آخر پہ ہم سے جو تقاضا مانگ رہے ہیں، جو مقصد بیان کر رہے ہیں، وہ یہی ہے لعلکم تتقون۔ اس روزوں کا مطلب یہ ہے، مقصد یہ ہے لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے دلوں میں اللہ کا ڈر، خوف، خشیت الہی پیدا ہو جائے، حلال حرام کی تمیز پیدا ہو جائے، نیکی برائی کی تمیز پیدا ہو جائے، اہل ایمان اہل منافق کے بارے میں
جان پہچان پیدا ہو جائے کہ یہ اہل ایمان ہے، یہ پکا ایماندار ہے، اس کے دل و دماغ میں توحید راسخ ہو چکی ہے، میرے محترم بھائیو وہی بندہ کامیاب کامران ٹھہرے گا اور کل قیامت والی جنت کا مہمان بن جائے گا۔ اور رمضان کا مہینہ آیا اور اس میں بندہ کوئی سیکھ نہ سکا، اپنے سابقہ گناہوں کی معافی نہ مانگ سکا، اور رمضان کے روزے رکھنے کے ساتھ بندہ نمازی نہ بن سکا، پکی سچی گناہوں سے توبہ نہ کر سکا، رمضان کے آنے کے ساتھ اپنی زبان کو پاک نہ کر سکا، رمضان کے آنے کے ساتھ اپنے ایمان کو مضبوط نہ کر سکا، تو میرے محترم بھائیو اس کی زندگی میں رمضان تو آیا لیکن اس نے رمضان سے کوئی سیکھا نہیں ہے۔ رمضان تو سکھانے کے لیے آتا ہے، پریکٹیکل کروانے کے لیے آتا ہے۔ اگر تو اللہ سے باغی ہو چکا ہے، گناہ کرنے والا بن چکا ہے، تیرے ایمان کی قوت کم ہو چکی ہے، اب تو گالیں نکالنے لگا ہے، غیبت کرنے والا ہے، چغلی کرنے والا ہے، یہ ٹیوننگ کے لیے، یہ پریکٹیکل کے لیے رمضان آ رہا ہے، اس سے سیکھ کے اپنی زندگی کا اینگل سیدھا کر لیں۔ میرے محترم عزیز بھائیوں، رمضان المبارک کے مہینے کی آمد سے پہلے ہمیں کچھ کام کرنے ہیں۔ اگر وہ کام کریں گے، ان پر توجہ دیں گے، تو میرے محترم عزیز بھائیو ہماری ایک ایک نیکی کا مل پڑ جائے گا اور قیامت والے دن ہماری نجات کا ذریعہ بن جائے گا۔ اگر ہم نے ان باتوں پر غور نہ کیا، توجہ نہ کی، ان پر انہماک کے ساتھ نہ سوچا، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم نے روزے تو رکھے، پیاس بھوک برداشت تو کی، رات کا قیام تو کیا، عبادات کو دی، لیکن وہ آخر پہ ہمیں رزلٹ نہ ملا، وہ ہمارے روزے بھی ضائع ہو جائیں گے، قرآن کی تلاوت بھی ضائع ہو جائے گی، ذکر و اذکار بھی ضائع ہو جائیں گے۔ کوشش تو یہ ہوتی ہے ہر انسان کی کہ میں روزہ رکھوں، روزہ رکھنے کے بعد اس کا مجھے نتیجہ بھی ملنا چاہیے۔ ایسے ہی نہ ہو کہ ہم صبح سے لے کر سحری کھانے کے بعد افطاری تک بھوک پیاس برداشت کرتے رہیں لیکن اس کا صلہ نہ ملے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ رمضان کل شروع ہونے والا ہے، اس شروع ہونے سے پہلے ہم نے اپنے ایمان کا جائزہ لینا ہے، ایمان کو چیک کرنا ہے، ایمان کی کسوٹی کو چیک کرنا ہے۔ کیا میرا ایمان کیا اس لیول پر ہے کہ میں ایک نیکی کروں، روزہ رکھوں، زکوٰۃ دوں، ذکر و اذکار کروں، رب العالمین فوراً میری عبادت کو قبول کر لیں۔ میرے محترم بھائیو، ایمان کو بہت زیادہ مضبوط کرنا ہے، ایمان کا خیال کرنا ہے۔ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، ایمان اللہ پر مضبوط کرنا ہے، اپنے ایمان سے غیروں کا ڈر ختم کرنا ہے، اپنے ایمان سے غیروں کا ڈر، غیروں کا خوف اپنے ایمان سے ختم کرنا ہے۔ اگر ایمان انسان کے ساتھ موجود ہے، پکا ہے، کامل ہے، اگر اس کے ایمان میں غیروں کا ڈر موجود ہے تو میرے محترم بھائیو روزے رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، بھوک اور پیاس کے علاوہ کچھ نہیں انسان کو ملے گا۔ اللہ پر ایمان، یقین، بھروسہ، توکل، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا۔ اگر تمہارا ایمان مضبوط ہے، غیروں کا ڈر نہیں ہے، تو میرے محترم بھائیو ایک ایک نیکی اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے۔ اگر ایمان میں کسی قسم کی گنجائش پیدا ہو گئی تو رمضان آنے کا مقصد ختم ہو جائے گا۔ رمضان آنے کا مطلب یہ ہے کہ تم اپنے ایمان کو مضبوط کر لو، ایمان کو کسی قسم کی کوئی گنجائش ختم کر دیں، صرف ایک اللہ پر توکل، ایک اللہ پر بھروسہ، ایک اللہ سے دعا، ایک اللہ سے مناجات، ایک اللہ کے نظر و نیاز، یہ ساری چیزیں
اگر تم اللہ کے لیے کرو گے تب تمہارا ایمان مضبوط پکا ہے. اگر اس ایمان میں کسی قسم کی ملاوٹ، کسی قسم کی گنجائش پیدا ہو گئی تو یہ سارے کا سارا مقصد تباہ و برباد ہو جائے گا. میرے محترم عزیز بھائیوں، اللہ مشکل کشا ہے، اللہ حاجت روا ہے، اللہ بگڑی بنانے والا ہے، اللہ روزی روٹی کا مالک ہے، اللہ شفاواں دیتا ہے اور اللہ بیماریاں بھی دیتا ہے. یہ ساری کی ساری چیزوں پر ایمان، یقین، پختہ ارادہ صرف ایک اللہ پر ہونا چاہیے. اگر ان ساری چیزوں کے بارے میں ایک چیز کی بھی ایمان میں لغزش پائی گئی تو میرے محترم بھائیو رمضان کے مہینے کا مقصد فوت ہو جائے گا. نمبر 2، رمضان کے آنے سے پہلے پہلے اپنی نمازوں کو درست کر لیں، اپنی نمازوں کو نماز محمدی بنا لیں. رکوع، سجدہ، تشہد، اٹھنا بیٹھنا یہ سنت کے مطابق کر لیں، پیارے پیغمبر علیہ السلام کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کر لیں. نمازوں کی سستی کی گنجائش ختم کر دیں. اگر آپ پہلے 2 پڑھتے تھے 3 چھوڑ دیتے تھے، 4 پڑھتے تھے 1 چھوڑ دیتے تھے، کبھی دل میں آیا 5 پوری پڑھ لی. اگر یہی حالت، یہی کیفیت رمضان کے مہینے میں ہوئی تو میرے محترم بھائیو رمضان کے مہینے کا مقصد فوت ہو جائے گا. نمازوں کو درست کرنا ہے، نمازوں کو پکا کرنا ہے اور نمازوں کو اول وقت، اول ٹائم پر ادا کرنا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام سے سوال کیا گیا. اللہ کے نبی علیہ السلام اسلام میں، دین میں سب سے افضل کام کون ہے؟ افضل کام کون سا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اسلام میں، دین میں افضل کام یہ ہے الصلاۃ لوقتہا، جب نماز کا وقت ہو جائے، ٹائم ہو جائے، اپنی زندگی کی تمام تر مصروفیات کو چھوڑ کر کے، ترک کر کے اولیت نماز کو دینی ہے. اسلام میں، دین میں سب سے افضل کام یہ ہے. ایمان یہیں پر چیک ہو جائے گا. اگر نماز کے لیے اذان ہو گئی، مؤذن نے سپیکر میں اللہ اکبر کی ندا پیدا کر دی، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی ندا بلند کر دی، اگر تو انسان اپنی مصروفیات کو چھوڑ کر کے، دکان کو چھوڑ کر کے، گندم کی جو زمین ہے اس کی اپنی فراغت کو چھوڑ کر کے اگر مسجد میں آ گیا ہے تو سمجھ لے میرا ایمان مضبوط ہے، پکا ہے. اگر اذان سننے کے بعد بھی اپنے کاروبار میں مصروف ہے، اپنی گندم میں مصروف ہے، اپنے بیوی بچوں میں مصروف ہے، اگر اذان سننے کے بعد بھی بندہ مصروف ہے تو پھر وہ اپنی ایمان کی فکر کرے. ٹھیک ہے مصروفیت کے دن ہیں، لیکن ان تھوڑی مصروفیت کے دنوں میں اپنے رب کو تھوڑا سا ٹائم دے دو تو میرے محترم عزیز بھائیو تمہارے عمل میں، تمہارے کام میں، تمہاری مصروفیات میں رب العالمین برکتیں عطا فرما دے گا. نماز شروع سے لے کر کے آخر تک اسی طرح ادا کرنی ہے جس طرح اللہ کے نبی علیہ السلام نے ادا کرنے کا حکم دیا ہے. صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. ہمیں کیسے پتہ چلے گا اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیسے نماز پڑھی تھی، کیسے رکوع کیا تھا، کیسے سجدہ کیا تھا، کیسے قیام کیا تھا، کیسے سلام پھیرا تھا؟ کتب حدیث آج معاشرے میں موجود ہے. جدید ٹیکنالوجی کا یہ دور ہے، انٹرنیٹ کا دور ہے. انسان جہاں کہیں بھی ہو تو نماز نبوی وہ اپنی نماز کو دیکھ کر کے ٹھیک کر لے گا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے قریب لوگ نمازیں پڑھیں گے لیکن ان کی نمازیں اللہ قبول نہیں کرے گا. نمازیں پڑھیں گے، رکوع بھی کریں گے، سجدہ بھی کریں گے، اخلاص کے ساتھ، پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ،
وہ نمازیں پڑھیں گے لیکن اللہ ان کی نمازوں کو قبول نہیں کریں گے، بلکہ گندے کپڑے میں لپیٹ کر کے اس کے منہ پر دے ماری جائے گی۔ وہ کون لوگ ہوں گے جو نمازیں تو پڑھیں گے لیکن اللہ ان کی نمازوں کو قبول نہیں کریں گے؟ ان میں پہلا بندہ وہ ہے، نماز تو پڑھی ہے، رکوع تو کیا ہے، سجدہ تو کیا ہے، تشہد تو بیٹھا ہے، سلام تو پھیرا ہے، سلام کے بعد اذکار تو کیے ہیں، لیکن اس کا ایک رکن بھی پیارے پیغمبر کی سنت کے مطابق نہیں ہے۔ ایسی نماز اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتے۔ اپنی نمازوں کو جائزہ، اپنی نمازوں کا جائزہ لیں، اپنی نماز کو سنت کے مطابق ڈالیں، اپنے دوست احباب کے سامنے نماز پڑھ کر کے دکھائیں، کیا میں نماز پڑھتا ہوں، کیا میرا رکوع، میرا سجدہ، میرا تشہد، میرا ہاتھ باندھنا، میرا رفع دین کرنا، کیا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق تو نہیں ہے؟ اگر ہے تو خوشی ہے، اگر نہیں ہے تو میرے محترم عزیز بھائیو اپنی نمازوں کو سنت کے مطابق ڈالیے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ایک صحابی نماز پڑھتا ہے، نماز پڑھنے کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے، سلام کیا، آپ نے جواب دیا، کہا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، اے میرے صحابہ تو نے نماز نہیں پڑھی، جا کر نماز پڑھ۔ پھر جاتا ہے، وضو کرتا ہے، نماز پڑھتا، اللہ کے نبی کے پاس آئے، آپ نے کہا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، اے میرے صحابی تو نے نماز نہیں پڑھی، جا کر کے نماز پڑھ۔ 3 مرتبہ یہ عمل کیا تھا۔ میرے محترم عزیز بھائیو قابل فکر بات ہے، ہم سے تو بہتر پڑھی ہوگی، ہم سے تو اچھا عمل کیا ہوگا، لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں کے سامنے وہ صحابی نے 3 مرتبہ نماز پڑھی، 3 مرتبہ آپ نے فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، تو نے نماز نہیں پڑھی۔ کیا مطلب؟ اللہ کے نبی کی آنکھوں کے سامنے رکوع بھی ہوا، سجدہ بھی ہوا، تشہد بھی ہوا، قیام بھی ہوا، سلام بھی پھیرا گیا، آپ کے پاس بھی آئے، لیکن اس کے باوجود آپ نے فرمایا ارجع فصلی، تو نے نماز نہیں پڑھی۔ یہاں سے یہ مطلب نکلتا ہے، یہ بات نکلتی ہے، جو سنت کے مطابق نماز نہیں پڑھتا، سنت کے مطابق نماز محمدی، نماز نبوی، جس انسان کی نہیں نہ رفع دین ٹھیک ہے، نہ ہاتھ باندھنا ٹھیک ہے، نہ رکوع ٹھیک ہے، نہ سجدہ ٹھیک ہے، وہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے نماز پڑھی نہیں۔ رمضان کے آنے سے پہلے ایمان کو مضبوط کرنا، نمبر 2 اپنی نمازوں کو ٹھیک کرنا ہے۔ رمضان کے مہینے میں انسان کے پاس فارغ وقت ہوتا ہے، فارغ لمحات ہوتے ہیں، لیکن ان فارغ لمحات کو قیمتی جانتے ہوئے قرآن مجید کی تلاوت کرنے کے ساتھ ساتھ قرآن کا ترجمہ بھی ساتھ پڑھیے، اور نماز کا ترجمہ بھی ساتھ پڑھیے، نماز کو درست بھی کیجئے۔ آج ہم رٹی رٹائی نماز پڑھتے ہیں، ہماری نمازوں میں سکون نہیں ہے، ہماری نمازوں میں اطمینان نہیں ہے۔ بظاہر تو ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، ہماری سوچ، ہماری فکر وہ ہمارے کاروبار میں مگن ہوتی ہے، ہماری تجارت میں مگن ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے ہم نمازیں تو پڑھتے ہیں لیکن نمازیں کا ترجمہ، مفہوم، اس کا معنی کا علم نہیں ہے۔ میرے محترم بھائیو، اگر نماز کے ترجمے کا علم ہو جائے، پتہ چل جائے، میں اپنے رب کے سامنے ہینڈز اپ ہو کر کے جو التجا کرتا ہوں، اس التجا کا معنی کیا ہے، مطلب کیا ہے، تفسیر کیا ہے، میرے محترم بھائیو لذت بھی آئے گی، اطمینان بھی آئے گا، شوق بھی آئے گا، اور ایک نماز کا دوسری نماز کے لیے انتظار بھی ہوگا۔ مثال کے طور پہ ہم اللہ اکبر کہہ کر کے ہاتھ باندھ لیتے ہیں اور دعا پڑھتے ہیں، اللہم باعد بینی و بین خطایای کما بعدت بین المشرق والمغرب۔ اتنے الفاظ کا ترجمے کا معلوم ہو جائے تو میرے محترم بھائیو اطمینان کے ساتھ، پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ ہم نماز میں شامل ہوا کریں۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ ترجمہ کیا ہے اس کا؟ مفہوم کیا ہے؟ اللہم باعد بینی و بین خطایای، اے اللہ دوری ڈال دی میرے اور میرے گناہوں کے درمیان۔ اللہ سے کیا التجا کرتا ہے؟ اللہم باعد بینی و بین خطایای،
اے اللہ میرے اور میرے گناہوں کے درمیان دوری ڈال دے۔ کتنی دوری؟ بین المشرق والمغرب، اللہ جس طرح مشرق اور مغرب کے درمیان دوری ہے اسی طرح میرے اور میرے گناہوں کے درمیان دوری ڈال دے۔ کتنا پیارا جملہ ہے، کتنی پیاری دعا ہے۔ 5 وقت جب رب کے حضور سامنے ہاتھ باندھ کر ہینڈز اپ ہو کر کے پہلا جملہ، پہلی ندا، پہلی آواز اپنی زبان سے نکالیں گے، اللہم باعد بینی و بین خطایا۔ میرے محترم بھائیو، دنیا داری کے معاملے میں اگر بندہ کسی کے پاس دن میں 5 مرتبہ جائے تو اس کو خالی ہاتھ نہیں لٹاتا، اگر لٹا دے تو اس کو شرم آتی ہے۔ وہ رب تو 70 ماہوں سے زیادہ محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، عقیدت رکھتے ہیں، لیکن ہم 5 مرتبہ اپنے رب کے حضور ہاتھ باندھ کر کے یہ التجا کریں گے، ندا کریں گے، واسطہ ڈالیں گے، تو میرے محترم بھائیو کیسے ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ہم کو خالی موڑ دے؟ تو اس لحاظ سے یہ پوری نماز کو درست کرنا ہے، نماز محمدی پڑھنا ہے، نماز نبوی کا اہتمام کرنا ہے۔ فارغ لمحات میں نعمتانی مغبون فیہما کثیر من الناس، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا انسان کے پاس 2 نعمتیں ایسی ہیں جس کے بارے میں انسان بہت ہی زیادہ غفلت میں پڑا ہوا ہے، اس کو علم نہیں ہے۔ نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، وہ 2 نعمتیں کون سی ہیں جس کے بارے میں انسان غفلت میں پڑا ہوا ہے؟ الصحت والفراغ۔ ایک صحت ہے، اس صحت کو انسان غنیمت نہیں جانتا، اس صحت کو خراب کرنے کے بارے میں تگ و دو لگی ہوئی ہے، لیکن دوسری نعمت فراغت ہے۔ اللہ احکم الحاکمین قرآن مجید میں بھی اس فارغ لمحات کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، جب تو فارغ ہو، فارغ لمحات تیرے پاس ہو تو اپنے رب کی طرف رغبت کر۔ تو میرے محترم عزیز بھائیوں، رمضان سے پہلے ایمان کو مضبوط کرنا ہے اور اپنی نمازوں کو درست کرنا ہے، اور نمبر 3 رمضان کے آنے سے پہلے اپنی ناراضگیوں کو ختم کرنا ہے۔ آپس میں جو چپکلش ہو گئی ہے، آپس میں کوئی ایسی ناراضگی بن گئی ہے، دوست احباب میں رہتے ہوئے معاشرے میں کوئی غلطی ہو جاتی ہے، کوئی زبان سے ایسے جملے نکل جاتے ہیں جس کی وجہ سے دوسرے مسلمان بھائی کا دل دکھ جاتا ہے، وہ ناراض ہو جاتا ہے، برادریوں کے جھگڑے ہیں، رشتہ داریوں کے جھگڑے ہیں، معاشرے کے جھگڑے ہیں، ان سارے جھگڑوں کو ختم کر دینا ہے، تب تمہارا روزہ، تمہارا قیام، تمہاری تلاوت اللہ قبول کریں گے۔ اگر ناراضگی کی حالت میں، غصے کی حالت میں کوئی بھی بندہ عبادت کرتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ اتنی دیر تک بندے کی عبادت کو قبول نہیں کرتے جتنی دیر تک آپس کے معاملات کو بندہ کلیئر نہ کر لے۔ اس کے بارے میں ایک بات ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت والے دن اللہ احکم الحاکمین کی دائیں اور بائیں جانب نور کے ممبروں پر کچھ ایسے لوگ موجود ہوں گے جن کے چہرے 14ویں رات کی چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے، اور ساتھ ہی فرمایا میرے صحابہ، نہ وہ شہداء ہوں گے نہ وہ صحابہ ہوں گے۔ اللہ اکبر! صحابہ بڑے تعجب کا اظہار کیا، اللہ کے نبی، اللہ کی دائیں اور بائیں جانب نور کے ممبروں پر ایسے لوگ، نہ وہ شہداء نہ وہ صحابہ، وہ ان لوگوں کی نشانی کیا ہے؟ وہ دنیا میں کون سے عمل کرنے والے ہیں جن کو اتنا مرتبہ، اتنی فضیلت، اور اللہ کی دائیں اور بائیں جانب نور کے ممبروں پر تشریف فرماؤں گے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ان لوگوں کی نشانی یہ ہے، دنیا میں رہتے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ اللہ کے لیے محبت کرنے والے، اللہ کے لیے پیار کرنے والے، اللہ کے لیے کچھ دینے والے، اللہ کے لیے کچھ لینے والے۔ زیادتی ہوگی